بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے تراویح میں مکمل پارہ سماعت فرمایا ہے۔ آج ہم 21ویں پارے کا خلاصہ جو ہے اس نشست میں پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں ہم سے کیا باتیں کی ہیں اور کیا احکامات دیے ہیں۔ 21ویں پارے میں 4 صورتیں جو ہیں آج ہم ان کا خلاصہ دیکھیں گے مختصر وقت میں۔ پہلی سورۃ الروم ہے اور دوسرے نمبر پر سورۃ اللقمان ہے اور تیسری سورۃ السجدہ ہے اور چوتھے نمبر پر سورۃ الاحزاب کا کچھ ابتدائی حصہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الروم جیسا کہ اس کے نام سے ہی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی مکہ میں، یہ مکی صورت ہے، تو اس وقت دنیا میں 2 بڑی سپر پاوریں تھیں۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں 2 سپر پاورز، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس طاقت ہو، ورلڈ آرڈر میرے پاس ہو۔ جیسے اس وقت امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے رشیا جو ہے اس کے پاس یہ طاقت تھی، سوویت یونین۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں روم اور ایران، یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں، سپر پاورز تھیں۔ ان کی آپس میں جنگیں رہتی تھیں، کبھی وہ غالب آ گئے کبھی وہ۔ تو اس صورت کے اندر روم اور ایران کی جو جنگ ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون، کہ ابھی تو رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں اور ایرانی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، اور کچھ وقت کے بعد فی بضع سنین، چند سالوں کے بعد دوبارہ رومی جو ہے وہ غالب آئیں گے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی قرآن مجید نے کی۔ اب روم اور ایران جو 2 ملک ہیں، جو 2 سپر پاورز ہیں، رومی اصل میں عیسائی تھے جو ایک آسمانی اور سامی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اہل کتاب، اور ایرانی جو ہیں وہ بت پرست مجوسی تھے، آگ کی، چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے، آتش پرست تھے، مشرک تھے۔ تو مکہ کے اندر بھی یہ 2 گروپ تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اہل ایمان مسلمان، جو اللہ کی طرف سے مذہب تھا اس کو ماننے والے، اور دوسرے مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ اب جو انسان جس مذہب سے، جس عقیدے سے، جس سوچ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا رجحان بھی اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کی ہمدردیاں زیادہ ایرانیوں کے ساتھ تھیں، مجوسیوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ، آتش پرستوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں زیادہ وہ عیسائیوں کے ساتھ تھی، رومیوں کے ساتھ تھی۔ تو اب ہوا کیا، اس جنگ میں رومی مغلوب ہو گئے اور ایرانی غالب تھے، اور مشرکین مکہ بڑے خوش تھے، کہتے تھے دیکھو تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو، اور وہ بھی جو ہے نا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کو ماننے والے ہیں۔ تو وہ مغلوب ہو گئے، وہ خوش ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ کچھ ہی وقت ہے، یہ غالب آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ۔ اب ہوا کیا، اس میں مسلمانوں کے اور کافروں کے 2 گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، تو لہٰذا ایسا ہی ہوا، کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ رومی غالب آ گئے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی
مختصر واقعہ ہے جس کو ہم بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت ابوبکر۔ امیہ بن خلف یہ مشرک تھا، حضرت بلال کا یہ آقا تھا جس کی حضرت بلال غلامی میں تھے۔ تو اس نے حضرت ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگائی کہ حضرت ابوبکر نے کہا اگر تم سچے ہو، اگر یہ کچھ وقت کے بعد جیسا کہ قرآن میں آ گیا ہے رومی اگر غالب نہیں آتے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر غالب آ جاتے ہیں تو پھر میں جیت گیا اور تو ہار گیا، ایرانی اگر ہار جاتے ہیں تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے۔ اس پر انہوں نے شرط لگا لی، اور حضور نبی کریم کو آ کر خبر دی حضرت ابوبکر نے کہ میں نے امیہ کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ٹھیک، لیکن یہ بضع سنین جو ہے وہ 3 سے 9 کے درمیان تک ہے، اس لیے تم وقت بڑھا لو۔ یہ 3 سال کی تو نے شرط لگا لی ہے، ٹھیک ہے، اللہ فتح دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بذریعہ وحی اللہ بتا سکتے ہیں، اور اللہ جو بات کر دیتا ہے وہ حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر کو تو یقین تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا یقین درست سے اللہ کرے گا، فتح دے گا، لیکن شرط کا جو دورانیہ ہے وقت وہ بڑھا لے۔ تو حضرت ابوبکر گئے اور کہا ساتھ میں اب اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا لینا، اور کافر ہے وہ کہے گئے کہ یہ ڈر گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جا کر کہا کہ یہ 3 سے 9 سال کا جو عرصہ ہے اس کو بڑھا لیا جائے، اور شرط کے اونٹ بھی بڑھا لیے جائے۔ 100 اونٹ ہے، اگر تو شرط جیت گیا تو میں 100 اونٹ، اور اگر میں جیت گیا تو پھر 100 اونٹ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا، اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور پھر جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں حضرت بلال کے ہاتھوں یہ امیہ جو ہے وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اب ہوا کیا، جب کچھ عرصے کے بعد وہی 3 سے 9 سال کے درمیان میں جب وہ رومی غالب آئے، جنگ جیت گئے، تو پھر حضرت ابوبکر نے اس کے جو خاندان والے تھے ان کو یاد دلایا، تو انہوں نے پھر وہ شرط کے اونٹ دیے، یہ حدیث میں آتا ہے یہ پورا واقعہ۔ تو حضرت اللہ کی جو بات تھی وہ بھی سچ ہوئی، جو پیشین گوئی تھی اسلام نے کی، قرآن نے کی، اس سے قرآن کی حقانیت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگائی تھی، جو بات کی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق کر دکھایا۔ تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں پھر اللہ اسے ثابت بھی کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ پر توکل اور یقین ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سرداران قریش کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا ہے اور فرمایا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم زمین پر چل پھر کر دیکھو تم سے پہلے کتنے لوگ آئے، بڑے طاقتور تھے، بڑا ان کے پاس قوت تھی، مال تھا، دولت، قوم عاد، سمود، نوح، لوط علیہ السلام کی قومیں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا ہے۔ تمہارا بھی ایسا ہی ہوگا اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے تو تمہارا بھی خاتمہ ہے۔ تو فرمایا کانوا اشد منہم قوہ، وہ تم سے زیادہ تھے طاقت میں، وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما، ان کے پاس زمینیں تھیں اتنے بڑے بڑے، انہوں نے محلات تیار کیے ہوئے تھے۔ آج بھی دیکھیں جا کر کہ مصر کے اندر احرام مصر بڑی بڑی بلڈنگز، اللہ فرماتے کہ دیکھو تم چل پھر کر میری نشانیاں، تو ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تم کیا چیز ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم زمین میں چل پھر کر میری آیات کو، میری نشانیوں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو، کہ جب وہ نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہے۔ اسی طرح پھر اللہ فرماتا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، پھر قیامت بھی قائم ہوتی ہے، اس دن سارے تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، جن کو تم پکارتے ہو نا، یہ کیوں ہوں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، یہ تمہارے جو شریک ہیں وہ اس دن تمہارا انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارا تعلق ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آیت نمبر 9 سے 16 تک یہ قریش کو تنبیہ دی ہے کہ تم ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اس سورت کے آخر میں، آیت نمبر 20 سے 27 کے درمیان، وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں میری نشانیاں ہیں کہ ایک مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر خَلَقَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، پھر میں نے تم سے جوڑے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا
تم اس سے سکون حاصل کرتے ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، پھر میں نے تمہارے درمیان میں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ جو نشانیاں ہیں میری تمہاری پیدائش میں اور تمہاری جو نسل چلتی ہے میاں بیوی کے تعلق سے آگے نسل چلتی ہے، یہ جو میں نے محبت اور پیار تمہارے درمیان رکھا ہے، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والا۔ لہٰذا اللہ کی آیات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے جھکنے میں انسان کو آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بارے میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ، زمین و آسمان کی پیدائش میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی بیان کیے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے کہ ہم ان میں دیکھیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چلتے ہوئے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ تم آپس میں لین دین معاملات کرتے ہوئے جو تم سودی کاروبار کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس سے ہمارا مال بڑھتا ہے، بظاہر تمہیں لگتا ہے مال بڑھ گیا ہے، پیسے بڑھ گئے ہیں، اتنے پیسے مجھے اضافی آ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بڑھتا نہیں، اللہ کے ہاں یہ کم ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو تمہارے اندر برکات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ یہ آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں جو کوئی تم سود کا کاروبار کرتے ہو، لین دین کرتے ہو آپس میں، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں وہ کم سے کم ہے۔ وما آتیتم، ہاں جو تم عطا کرتے ہو، من زکاۃ، زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کیا ہے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اور کس لیے؟ وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس میں اگر ہماری کوئی اور خواہش ہو کہ لوگ ایسے کہیں، لوگ مجھے سخی کریں، تو اللہ فرماتا ہے ایسی چیز میرے ہاں قبولیت نہیں حاصل کرتی۔ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے لوجہ اللہ، جو اللہ کے لیے خالص کی جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں بہت زیادہ بڑھا کر دیتا ہوں۔ یہ پیسے، مال، دولت اللہ نے دیا ہے نا، تو جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے پھر میں بڑھا چڑھا کر اسے تمہیں واپس کر دوں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کھجور بھی اگر انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کا حکم لوجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کھجور کو اللہ تعالیٰ ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ کوئی بھی جانور ہم نے رکھا ہو، اس کا پیدا ہونے والا جو چھوٹا بچہ ہے، ہم کتنی اس کی کیئر کرتے ہیں، کتنی حفاظت کرتے ہیں نگہداشت کہ کل کو ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو اللہ بھی ایسے ہی اس کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور بڑھتے بڑھتے ایک بہت پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشرط یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ جو سود پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو سود تم پہلے لے چکے اب حرام ہے تمہارے لیے، اس کو چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا کا، حمزہ کے اور عباس کے جو لیے ہوئے ہیں سودی کاروبار ہے، لین دین معاملوں کو ختم کرتا ہوں۔ تو سود اہل عرب میں بہت عام تھا، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہ صورت مکی صورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور پھر اصل جو حکم آیا وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، جو کہ آیت ہم نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ میں، تو بالکل ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے کہ آیت نمبر 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ زمین پر جو فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، مصائب نظر آتے ہیں، یہ سارے کس لیے ہیں؟ زمین میں اور سمندروں میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، یہ ہم جو غلط کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں، مصائب، مشکلات آتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگتے ہوئے غلط کاموں کو چھوڑنا ہے،
ورنہ پھر ہمارے اوپر زمین و آسمان میں پریشانیاں ہی پریشانی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ رسولوں کو ہم نے کیوں بھیجا ہے اور دنیا میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، انہوں نے آ کر دعوت کیا دی ہے۔ ان کا دعوت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو عقل اور شعور رکھنے والے ہیں، زندہ لوگ ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، آپ جو مردہ ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور ایسے بندے کو بھی نہیں جو بہرا ہو چکا ہے، جو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، حق بات آپ ان کو نہیں سنا سکتے، جتنا مرضی آپ ان کو سمجھا لیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، ہاں آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو مانتے کون ہیں؟ مومنین ہی مانتے ہیں۔ جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جن کے دل بند ہو چکے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے اوپر اللہ کی آیات اثر نہیں کرتی۔ تو یہ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مختصر۔ آگے سورۃ اللقمان ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ تو اس میں جیسا کہ اس کے نام سے ہی ہے، لقمان ایک حکیم، لقمان گزرے ہیں، دانا آدمی تھے، بہت عرب ان کو جانتے تھے، ان کی باتیں۔ تو حکیم جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دانائی بخشی ہے، تو ہر زمانے میں ہیں، تو عرب ان کو جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے کچھ نصیحتیں بھیجی ہیں تاکہ یہ جو غلط کام ہے یہ کرنا چھوڑ دیں، اور ان کو وہ جانتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ پورے واقعات بیان کیے۔ تو اسے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی سے پڑھتے نہیں، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کب سے گزرے ہوئے ہیں، اور ان کی وہ باتیں جو اہل عرب میں مشہور تھیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائیں جو اچھی چیزیں تھیں، تاکہ وہ اچھی چیزیں اپنا کر اپنی اصلاح کر لیں۔ تو ان کا تذکرہ ہے سورۃ اللقمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت نمبر 6-7 میں ان کے اندر جو غلطیاں تھیں، گانا بجانا اور شعر و شاعری، فحش کلامی، اہل عرب میں بہت تھی۔ اتنے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم فصیح اللسان ہیں، اور پھر وہ مشاعرے کرتے اور اشعار کہتے جس میں کسی کے ہجب پر آتے تو ایسی کہ اس کو زمین آسمان سے زمین کی گہرائیوں میں پھینک دیتے، اتنی ہجب کرتے، اور اگر کسی کی تعریف کرنے پڑاتے تو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتے۔ یہ ان کے پاس کمال فن تھا۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں سناتا ہے ہمیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو آ کر وہ تالیاں بجاتے، سیڑھیاں بجاتے، گانے، اور حتیٰ کہ آتا ہے کہ وہ کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانا شروع کرتے نا تو انہوں نے گانے بجانے والی 7 عورتیں رکھی ہوتی، وہ لے آتے، لوگ کہتے یہ سنو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا کرتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہے، ادھر کوئی باہر محفل لگ جائے نا گانے بجانے والی تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور کوئی قرآن سنانے کھڑا ہو جائے۔ ابھی ہم دیکھیں تراویح کے درمیان میں تو کتنے لوگ ہیں، شروع میں آتے ہیں تراویح پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بھاگتے ہیں ہم، اور باہر 3 گھنٹے کی فلم چل رہی ہو تو وہ سارے کھڑے ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے میں گزر رہا تھا تو ٹی وی پہ کھڑے ہوئے ہیں لوگ، کیا ہے جی میچ لگا ہوا ہے، رستے میں چلتے چلتے رک گئے، چاہے گھر سے نکلے کچھ اہم کام کے لیے، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ میچ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چھکا لگنے والا ہے، یہ آؤٹ ہونے والا ہے، فضولیات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی وہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے، جا کر لوگوں کو دعوت دیتے، پہلی بات تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہی نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے تھے یہ نہ سنو، لا تسمعوا ھذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، یہ تمہیں بہکا دے گا، گمراہ کر دے گا۔ اور پھر بہانے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے، حتیٰ کہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوتے مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں، تو لا کر آپ پر گندگی پھینک دیتے، نعوذ باللہ، تالیاں بجاتے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، یشتری لہو الحدیث، وہ کیا خریدتے ہیں، بری باتیں، لہو، فضولیات، اور فضولیات میں کیا ہے، گانا بجانا، آلات موسیقی، جتنے بھی ہیں یہ سارے لہو الحدیث ہے۔
مفسرین نے واضح لکھا ہے کہ لغو الحدیث سے ہر وہ چیز مراد ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرے، قرآن کی تعلیمات سے دور کرے، اور جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. یہ گانا بجانا، ڈھول ڈمکا، یہ سارا لغو الحدیث کے اندر ہے. تو لہٰذا یہ قصے، کہانیاں، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ ساری چیزیں اسی لغو الحدیث کے اندر آتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، یہ ساری کس لیے ہے کہ اللہ کے رستے سے انہیں دور کر دیا جائے. اور آج ایسا ہی ہے، ہم موبائل کے اندر گم ہو گئے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، فلاں، یہ وہ سارا دن لگے رہتے ہیں، اور اللہ کا قرآن اس کو پڑھتے ہوئے ہمارے اوپر سستی چھا جاتی ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے. کیا کریں جی قاری صاحب، قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، سنا ہی نہیں جاتا، تھک جاتے ہیں صبح سے کام. تو میرے بھائیوں، یہ شیطان کا سارے وساوس ہے. تو اللہ فرماتا ہے ان کا سزا کیا، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ہمیں روکتے ہیں. آج کوئی بھیج دیتا ہے جی فلاں چیز واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، انگلیاں ماری جا رہے ہیں، بہت زیادہ وقت وہاں پر ضائع کرتے. تو ایک حد تک ہاں ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے، دین کے لیے، آپ کے لیے دینی چیزیں ہیں جو فائدہ مند ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں ہیں جو مختصراً ہم بیان کریں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی. اب بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں اللہ کے ایک بزرگ تھے، نیک تھے، تو لہٰذا ان کے بارے میں اختلاف ہے. تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے انہیں دانائی اور حکمت عطا کی تھی. انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے بہتر کر رہا ہے، وہ اسی کو فائدہ ہوگا. فانما یشکر لنفسہ، وہ اپنے نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. تو لہٰذا شکر جو ہے نا، سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا شکر کرنا. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، نہ شکری کرے گا، کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. تو سب سے پہلے جو نصیحت کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جب بھی پہلا سبق سکھائیں وہ کیا ہے، توحید کا، اللہ کے ساتھ شرک سے ڈرائیں. ہمارے ہاں کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو کیا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ الفاظ سکھائیں. ہم کیا سکھاتے ہیں، گالیاں. ہم کیا سکھاتے ہیں، گانے. ہمارے ہاں بچہ بولے دیکھو جی اس نے کتنی پیاری گالی نکالی ہے، نعوذ باللہ، یہ کیا بات ہوئی چھوٹے بچوں کو. تو ایسی باتیں نہیں، ماما پاپا یہ چیزیں سکھاتے ہیں. اللہ کی بات اللہ کہنا سکھائیں. اللہ کون ہے، ہمارا پالن ہار ہے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کیوں، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بتایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور پھر فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، اے میرے بیٹے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے کیا تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا. اب کیوں، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی جانتا ہے. فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، وہ اللہ لے آئے گا. اللہ کو چھوٹا سا تکبر، غلطی، گناہ، اللہ وہ بھی جانتا ہے. دوسرا انہوں نے نصیحت کیا کہ میرے بیٹے تکبر نہیں کرنا، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے اللہ وہ لے آئے گا. پھر یا بنی اقیم الصلاۃ، تیسری چیز. چوتھی چیز نصیحت یہ ہے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا ہے. اور پانچویں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. چھٹے نمبر پر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تم نے صبر کرنا ہے اس چیز پر جو تمہیں لوگ تکلیف دیتے ہیں، اس پر تمہیں صبر کرنا ہے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے کام ہے صبر کرنا. اور واقعی آپ کو کوئی گالی دے، آپ کو کوئی مار پیٹ کرے، حق بات پر آپ کو کوئی تانا دیتا ہے، اس پر صبر کرنا یہ بڑے عزم کی بات ہے. اور اسی طرح پھر ساتھ میں نمبر وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور تو لوگوں کے ساتھ برے لہجے سے بات نہیں کرتا، تکبر اور غرور کے ساتھ.
اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، تکبر اور غرور کے ساتھ زمین پر نہ چلو. کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو فخر کرے. وقصد فی مشی، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. آج ہماری چال ڈھال، تیزی چلنا، اکڑ اکڑ کر چلنا، بھاگے پھرنا زمین پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایسے چلتے جیسے اونچائی سے اترائی کی نیچے کی طرف آتے ہیں. پہاڑ کے اوپر آپ ہوں، کبھی آپ مریخ میں گئے ہوں سیر کرنے، تو آپ اترائی سے کیسے نیچے اوپر سے آتے ہیں، بہت آرام سے قدم جما کر رکھتے ہیں. آرام سے ایک قدم رکھا، پھر دوسرا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح آرام سے ایک قدم رکھتے، پھر اگلا قدم اٹھا کر رکھتے. ہمارے ہاں کیا ہے، بھاگے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ. تو فرمایا وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو 9ویں نمبر پر یہ نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ اپنی آواز کو پست رکھنا، اونچی اونچی لہجے سے بات کرنا، چیخ کرنا. اور آج تو ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا ہے، جب تک ہم اونچی بات میں آواز نہیں کریں تو ہم سمجھتے ہیں لوگ ہماری بات کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یا لوگ روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے اونچی بولتے ہیں. تو یہ مومنین کی اور اچھے لوگوں کی صفات میں. ان انکر الاصوات، جبکہ فرمایا میرے بیٹے اونچی آواز میں بات کرنا ایسے ہے، سب سے کڑی آواز جس کی ہے وہ کیا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو چیخ ہے، اونچی آواز ہے، وہ کس کی ہے، گدھے کی آواز ہے. گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، اونچی ماں باپ کے سامنے بولنا، تو وہ انسان گدھا ہے، گویا گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور بتایا کہ سب سے اونچی آواز اور کڑی آواز، آج بھی اگر باہر گدھا ہنہنانا شروع کر دے تو انسان کے کانوں پر گرا گزرتی ہے. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ہے. اور اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں، جب بھی آپ کو غصہ ہے، آواز زیادہ تیز ہو جائے تو ذرا ذہن میں خیال لے آئیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، گدھے کے ساتھ. تو انسان کو انشاءاللہ سیکھنے میں اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ بہت تقویت ملے گی. تو بری آواز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. اسی طرح مومنین اور مشرکوں کے بارے میں بتایا کہ مومن کیا ہے اور مشرک کافر. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں. یہ سورۃ السجدہ جو ہے نا آگے شروع ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ، اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کا بتایا کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں مومن کافر اور فاسق. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ سورۃ السجدہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے. تو اس میں عذاب کا تذکرہ ہے اور مومن اور کافروں کا تذکرہ ہے. تو اسی طرح اگلی صورت ہے سورۃ الاحزاب. اور احزاب جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ احزاب حزب کی جمع ہے، گروہ. اس میں جنگ احد کا، جنگ احزاب کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں مومنوں کا اور منافقوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس جنگ میں منافق اور مومن نکھر کر سامنے آ گئے. مومنوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جیسے جنگ بدر میں شہادتیں پیش کی، اسی طرح جنگ احد میں بھی. اس میں ہوا کیا، اب کافر جو ہیں مشرکین مکہ جنگ بدر میں شکست کھا کر گئے، تو اب انہوں نے اپنی ساری جمعیت کو اکٹھا کیا اور سارے جو آس پاس قبائل تھے انہیں اکٹھا کیا اور کہا اب دیکھیے مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اب ہمیں سب کو مل کر ان کو ختم کرنا ہے، ورنہ یہ تو پھیلتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا کہ سارے گروہ کافروں کے مل گئے اور مسلمانوں کے مقابلے میں نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. انشاءاللہ ہم کل کے خلاصے میں سورۃ الاحزاب کو تفصیلی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.